اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایسے کام یا ایسے اعمال جو میزبان کے لیے روایات میں بیان کیے گئے ہیں. دعوت کا اہتمام کیا آپ نے, اب آپ کے لیے بہتر کیا ہے, کس انداز سے اور کیا اعمال انجام دیں کہ آپ کو ایک بہترین مومن میزبان کا خطاب مل سکے. صحیح, وہ آداب کیا ہیں, میزبانی کے آداب. اگر کوئی ہیڈنگ ڈالنا چاہے اس طرح سے کر سکتا ہے, میزبانی کے آداب. پہلا, اچھی غذا کو فراہم کرنا. میں نے پہلے بتایا تھا دعوت دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک مرتبہ مہمان خود سے آ گیا اور ایک مرتبہ ہم نے دعوت کر کے بلایا, اور دونوں کے طریقے میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. صحیح, اچھی غذا کا اہتمام کرنا, مہمان کا استقبال کرنا. مہمان کے استقبال میں جو روایات آئی ہیں اس میں سلام میں پہل کرنا اور مصافحہ کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سلام کرو, جب مہمان آئے تمہارے گھر پہ تو میزبان کے لیے لازم ہے کہ اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے تاکہ تمہارے گناہ جلد سے جلد جھڑنا شروع ہو جائیں. بہار الانوار جلد نمبر 76 میں یہ روایت موجود ہے. میزبان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت و احترام کرے اور اس کو تکریم دے, یعنی احترام کرے, کرامت دے, عزت دے, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو. آج یہ روایت میں ہیں ساری چیزیں, یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو سب روایتیں ہیں, ٹھیک ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو, آشنا ہو غیر آشنا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, اگر آپ کا مہمان ہے, اگر آپ نے دعوت پہ بلایا اس کو, تو اس کا آپ کو احترام کرنا ہے, تکریم کرنا ہے, عزت دینا ہے. امیر المومنین سے روایت ہے مہمان کو عزت دو, اس کی تکریم کرو, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. یہ جتنے الفاظ میں نے استعمال کی سب غرور الحکم کی جلد نمبر 2 میں روایت موجود ہے امیر المومنین سے. تیسرا, نعمت الہی کا پاس رکھے. جی چوتھا ہے, ٹھیک ہے, چوتھا جو گنتے رہیے, اکاؤنٹ آپ لوگ کر لیجیے پر بازار میں رہوں. نعمت الہی کا پاس رکھنا کیا مطلب؟ نعمت الہی کا پاس رکھنا, بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد جو ہے وہ جب سجا دیا دسترخوان, اور سجانے کے بعد جو ہے وہ کھڑے میں کہ بھئی یہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ اچھا نہیں بنا, یہ تو اس میں نمک تیز ہو گیا ہے. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا نا, بس بن گیا, یہ میں کیا کروں. ہاں, یہ خلاف آداب ہے, یہ نہ کریں ہرگز کام. اس کو کہتے ہیں نعمت الہی کا پاس رکھنا. جو آپ کی توفیق میں تھا, آپ نے زحمت کی, آپ نے بنا لیا, ٹھیک ہے, آپ نے بنا کے پیش کر دیا, بس اسی کو اچھا سمجھو, اس کو کمتر نہ سمجھو. یہ نہ کوئی یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور آپ کے قابل نہیں. آپ کے کیوں نہیں قابل ہے؟ ہاں, جو ہم نے دیا ہے وہی تمہارے قابل ہے, جو ہم نے بنایا وہی تمہارے قابل ہے. کبھی اس کی توہین نہ کرو. اور سخت مذمت ہے روایات میں. بس کیا ہے, نعمت الہی کا پاس رکھو. بلکہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں, روایت کیا ہے, رسالت مآب سے روایت ہے. انسان کی گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ بھی مہمان کے لیے حاضر کرے, ہاں, اس کو معمولی سمجھے, اس کو اہمیت نہ دے. یہ رسالت مآب کی حدیث ہے, مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 20. میزبان کے لیے لازم ہے کہ ریا, خود فروشی اور خود نمائی جو پہلے میں نے بیان کیے تھے, ان سے پرہیز کرے.
اور وہ جو روایت وہاں بیان کی تھی بالکل یہیں پہ، یہاں پہ اس کا ایڈریس میں نے اس وقت نہیں بتایا تھا، یہاں لکھ لیجیے آپ لوگ کہ وہ جو میں نے بیان کی تھی رسالت مآب سے روایت تھی کہ اگر کسی نے دعوت دی رعایا خودنمائی اور خود فروشی کے لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا سارا کھانا کس کو دے گا؟ دو زخیوں کے سامنے رکھ دے گا۔ وسائل الشیعہ کی 16ویں جلد کے اندر یہ روایت رسالت، جی روایت میں نے بہت تفصیل سے بیان کی تھی۔ انسان کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ اچھا، انسان کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ بھی مہمان کے لیے حاضر کرے اس کو معمولی سمجھے، اس کو اہمیت نہ دے۔ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 20۔ اچھا، میزبان کے لیے ضروری ہے کہ فقیر اور امیر کے فرق کے بغیر خدا کی خاطر دعوت کا اہتمام کرے۔ یہ بھی رسالت میں آپ کی حدیث ہے کہ دعوت بغیر کسی فرق کے امیر و غریب کی بخاطر خدا انجام دو، بہار الانوار کی 75ویں جلد۔ 6، مہمان سے کام نہ کروانا میزبان کا فرض ہے۔ میزبان کا فرض ہے کہ وہ مہمان سے کام نہ کروائے۔ جی نہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ابھی تو میں مہمان، آپ پسینے کیوں آ رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ جی ابھی پڑھ رہا ہوں روایت، پڑھ رہا ہوں ابھی پڑھ رہا ہوں روایت۔ ہاں نہیں، پسینے کیا ضرورت ہے، میں نے صرف میزبان کے فرائض بیان کیے ہیں، ابھی مہمان کے بیان نہیں کیے۔ صحیح، مہمان کے جب بیان کروں گا اس وقت آپ لوگ خوش ہوں گے، ابھی تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سارا کام نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خیر، یہ آپ کا دیکھیں، کچھ فرائض آپ کے ہیں، اللہ نے معین کیے ہیں، ائمہ نے معین کیے ہیں، روایات میں ذکر آیا ہے۔ آپ کا فرض ہے اپنے فرائض پر عمل کرنا۔ جب اس کے فرائض بیان کروں گا، ٹائم کم ہے ہمارا، تیزی کے ساتھ چلیں گے، تو اس وقت بیان کروں گا کیا ہے، البتہ تیزی کے ساتھ۔ رسول اکرم رسالت مآب کی حدیث ہے کہ مرد کی کم عقلی کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ کسی بھی دعوت میں مہمان سے کام کرائے۔ نہج الفصاحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام رضا کی ایک روایت اور موجود ہے، وہ اصول کافی کی 6ٹھی جلد میں، اور وہ یہ کہ انہوں نے دعوت دی کسی مومن کو، اور وہ رات کے کھانے کے اوپر آئے، اتفاق سے ان کا چراغ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو گیا، تو اس مہمان نے کہا کہ امام اس کو صحیح نہ کر دیں، تو جلدی سے وہ آگے بڑھا کہ میں اس کو صحیح کروں، تو امام نے فوراً اس کو جو ہے پیچھے کیا اور خود جلدی سے آگے بڑھ گئے اور اس کو صحیح کیا کہ مولا مجھے کرنے دیتے، میں ہی کچھ ثواب دے دیتا، آپ نے اتنی زحمت کی۔ کہا نہیں، ہم آل محمد ہیں، ہمارے نزدیک یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم کسی کی دعوت کریں اور مہمان سے کام کروائیں۔ یہ امام رضا کی اصول کافی کی 6ٹھی جلد میں موجود۔ اچھا، 7ویں یا 8ویں جو بھی آپ کی فہرست میں ہے، دعوت میں مہمان کے ساتھ شامل ہونا۔ مہمان سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے شروع کرو، سب سے آخر میں، یہاں سب سے پہلے مہمان سے کہتے ہیں آپ شروع کریں، یہ غلط رواج ہے۔ آپ کو سب سے پہلے شروع کرنا ہے، آہستہ کھائیں، کیا ضرورت ہے کہ شادیوں کی طرح کھائیں، آپ آہستہ کھائیے، صحیح ہے، گھر میں تو آہستہ کھائیں نا، آہستہ کھا کے اتنا آہستہ کھائیے کہ وہ سیر ہو کے کھا لے مہمان۔ اس کے بعد جب وہ دیکھیں کہ کھا چکا، اس کے بعد اپنا آخری لقمہ لیجئے اور کھانے کو ختم کیجئے۔ بس میزبان کا فرض یہ ہے، سب سے پہلے شروع کرے کھانا اور سب سے آخر میں ختم کرے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، اور ہر چیز کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ ہمارا وقت یقین کریں محدود ہوتا ہے، ورنہ آپ لوگ تعجب کریں، نواں کہہ لیں، نواں ہے 10واں جو بھی ہے، 9واں
مہمان کی واپس جانے کا انتظار نہ کرنا یہ میزبان کے فرائض میں سے. اب وہ نمک والا عمل نہ کیجیے گا کہ نمک چھڑک دو تو جلدی چلا جائے گا، فنا ہو جائے گا، یہ سب خیر ٹھیک ہے. تو یہ روایتیں، چھٹے امام کی روایتیں، جب بھی دعوت کرو مومن کی تو جب تک مہمان چاہے بیٹھا رہے، اس کے جانے کا ہرگز انتظار نہیں کرنا، اپنی مرضی سے جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے غذا کو کافی مقدار میں تیار کرنا. اور جب جانے لگے مہمان تو اس کو بدرقہ کرنا. بدرقہ خدا حافظ کہنے کے لیے روایت ہے کہ مہمان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ باہر تک رخصت کرنے کے لیے جائے. نہج الفصاحہ میں بھی ہے یہ روایت، اور بحار الانوار کی 72ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. جی جب جائے جی خدا حافظ کہنا، بدرقہ کرنا، رخصت کرنا، خدا حافظ کہنا. صحیح. اور ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کھانے کے دوران میں تعارف کرنا. تعارف کرنا یعنی یہ لیجیے نا، یہ بھی کھائیے، یہ بہت اچھا بنا ہے، اس کو لیجیے، یہ چکھیے، یہ تعارف کرنا. یہ بھی مہمان کے میزبان کے فرائض میں سے ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.